دنیا میں آج تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ان دھماکوں سے خارج ہونے والا مواد اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں میل تک تباہی پھیلا دیتا ہے۔ اس لیے اس ویسٹ کو ٹھکانے لگانا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ ربیل ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہو۔ اس لیے سب اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آئے دن نئے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن چیلنج اس وقت آتا ہے جب ان کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ویسٹ کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ ناظرین کرام، فن لینڈ دنیا کا پہلا ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو اپنے نیوکلیئر ویسٹ کو 1,00,000 سال کے لیے ایک گہری سرنگ میں دفن کرے گا۔ آج سے 20 سال پہلے فن لینڈ کی گورنمنٹ اور سائنٹسٹ نے ساتھ مل کر ایک مشن پر کام شروع کیا، اور وہ مشن یہ تھا کہ وہ اپنے نیوکلیئر ویسٹ کو کہاں پر اور کس طرح ٹھکانے لگائیں۔ تو تب اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس ویسٹ کو زمین کے اندر دفن کیا جانا چاہیے، جہاں پر یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ختم ہوتا رہے گا۔ ناظرین کرام، فن لینڈ کے ساؤتھ میں واقع اولکلیٹو آئس لینڈ پر ایک 450 میٹر لمبی اور 1500 فٹ گہری سرنگ بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ اس سرنگ کو اونکالو ٹنل کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے غار یا زمین کا کھوکھلا حصہ۔ یہ اتنا بڑا اور گہرا ہوتا ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں پر ختم ہوتا ہے، یا ختم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اولکلیٹو آئی لینڈ ایک ایسا آئی لینڈ ہے جہاں پر صرف نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ ہی کیے جاتے ہیں۔ اس آئی لینڈ پر نیوکلیئر ویسٹ کو ٹھکانے لگانے والی دنیا کی پہلی جیولوجیکل ڈسپوزل فیسلٹی GDF موجود ہے۔ اونکالو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 1 بلین یورو کی لاگت آئے گی، اور یہ پروجیکٹ تقریباً 2 سال میں کمپلیٹ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس سرنگ نما غار میں تقریباً 1,00,000 سال تک کے لیے 2,60,000 ٹن نیوکلیئر ویسٹ کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 2016 تک 15 لاکھ ٹن نیوکلیئر ویسٹ تھا، اور یہ فگر اتنی بڑی ہے کہ اس پوری ویسٹ کو اگر ایک جگہ پر اکٹھا کریں تو یہ 25 سے 30 فٹ بال فیلڈ تک کی جگہ گھیر سکتا ہے، اور اس کی اونچائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو 50 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ اب باری آتی ہے اونکالو ٹنل کی کھدائی کی۔ ناظرین کرام، اس ٹنل کی کھدائی کے لیے یورپ کے مختلف ممالک سے انجینئرز کی ٹیمیں فن لینڈ پہنچنا شروع ہوئیں۔ اب انجینئرز ایک ایسی زمین کی تلاش میں تھے جس کی مٹی پتھریلی ہو اور اس میں بہت کم زلزلے آتے ہوں، تاکہ اس ویسٹ کو اچھی طرح سے سیو کیا جا سکے۔ کھدائی کے لیے مختلف ممالک سے جدید مشینری بھی منگوائی گئی، جنہوں نے اس کھدائی میں حصہ لیا، اور 2 سال کے اندر ایسی 8 ٹنل بنائی گئیں جس کی لمبائی 1200 فٹ سے زیادہ تھی، اور اگلے 2 سالوں میں ایسی 85 ٹنل اور بنائی جائیں گی۔ کھدائی ہو جانے کے بعد اس ویسٹ کو تانبے کے بڑے بڑے باکسز میں بھرا جائے گا، جس کی بیرونی شیلڈ آئرن اور کاپر سے بنی ہوگی، جو کہ 2 انچ موٹی ہوگی۔ اس کے بعد ان باکسز کو زمین سے 1500 فٹ گہرائی میں بھیج دیا جائے گا، اور ان پر کنکریٹ ڈال کر مستقل طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ پروسیس 100 سے 120 سال تک چلتا رہے گا۔
سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس عمل میں باکسز کو 1,00,000 سال تک کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سٹور کیا جا سکے گا، لیکن کچھ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس نیوکلیئر ویسٹ کو زمین میں دفن کرنے کے بعد یہ انسانوں یا کسی اور مخلوق یا ماحول کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر ہم اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر اس ویسٹ کو ڈسپوزل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھا۔ یورپ کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ممالک نے بھی اس پروجیکٹ کو گیم چینجر کا نام دیا۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ ایسی امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے